مرد آدمی کہاں اعتکاف رکھ سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مرد آدمی کے لیے لازم ہے وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، اپنے گھر میں نہیں کر سکتا، آبادی سے دور کہیں غار میں جا کے اعتکاف نہیں کر سکتا۔ غار میں اللہ والے جو تنہا رہ کر عبادت کرتے تھے اس کو گوشہ نشینی کہتے ہیں، اعتکاف نہیں کہتے۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے صحن میں بھی کرے تو اعتکاف نہیں ہوتا، مسجد سے متصل کوئی روم ہال ہے اس میں بھی کرے تو اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے اور نفل اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اور ایسی مسجد میں اعتکاف رکھنا چاہیے جہاں پر امام مؤذن مقرر ہوں، امام مؤذن جہاں پر مقرر ہوں ایسی مسجد میں اعتکاف کریں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے کوئی شہر کی آبادی سے دور ایک 15-20 کلومیٹر پر چلے جائیں، کوئی ویران مسجد ملے گی جہاں پر پرانے زمانے میں مسجد تھی، آبادی تھی، اب آبادی نہیں ہے تو مسجد ویران ہے، وہاں جا کے آپ اعتکاف کریں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں پر نماز نہیں ہو رہی ہے، ہاں اگر وہاں پر امام یا مؤذن مقرر ہوں، امام بھی آئے مؤذن بھی آئے مقرر ہوں تو پھر وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، آبادی سے کتنی دور بھی کیوں نہ ہو۔ جہاں امام مؤذن مقرر نہیں ہے وہاں پر اعتکاف نہیں ہوگا، مگر بہتر یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف رکھیں جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ جن مسجدوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہاں پر اعتکاف نہ کریں۔ ہوگا کیا؟ نماز جمعہ کے لیے آپ کو وہ مسجد چھوڑ کر جامع مسجد آنا پڑے گا، یا جس جگہ جمعہ ہوتی ہے اس مسجد میں آنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی مسجدوں میں اعتکاف کریں جہاں پر جمعہ بھی ہوتی ہو۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف رکھے جہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے لازم ہے جمعہ کے دن اس مسجد میں آئے جہاں جمعہ پڑھائی جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اعتکاف میں ہوں کیسے مسجد کے باہر نکلوں، نکلنا پڑے گا اور جمعہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کب نکلے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو اس وقت نکلے۔ فقہاء کرام تحریر فرماتے ہیں، میں آپ کو یہ جو باتیں بتا رہا ہوں سارے فقہ حنفی کے مطابق فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ جاتا ہے کہ وہ آدمی جو مسجد میں ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں نماز پنجگانہ تو ہوتی ہے مگر جمعہ نہیں ہوتی، تو وہ جمعہ کی مسجد میں آئے، لیکن اس وقت آئے کہ مسجد پہنچ کر 4 رکعت جو سنت نماز ہے وہ ادا کرنے کے فوراً بعد خطبہ ہو، اتنا وقت گیپ دے کر آئے۔ ایسا نہ کرے کہ اذان ہو گئی، جیسے 1 بجے اذان ہو رہی ہے اور 2 بجے نماز ہو رہی ہے یا 1:45 بجے خطبہ ہو رہا ہے تو آپ جناب 1 بجے آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ اگر ایسا کوئی کرے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اگرچہ کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے مگر جلدی آیا اس وجہ سے جو اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ تو حاضرین کرام، اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، مان لیجئے کہ نماز جمعہ کا خطبہ 1:45 بجے ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں، تو دوسری مسجد سے کوئی آدمی اعتکاف میں رہنے والا مسجد میں آ کر جمعہ کی مسجد میں آ کر خطیب صاحب کی تقریر سنے، اتنا وقت پہلے آئے کہ تقریر سنے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد میں رہنے والا دوسری مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے بھی جلدی آ رہا ہے تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹے گا۔ صرف سنت ادا کرنے کے بعد 1-2 منٹ کچھ وقفے سے اگر خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت میں آئے تو اس کا اعتکاف سلامت رہے گا۔ اور نماز ہونے کے بعد جو سنتیں ہیں، 4 سنت پھر 2 سنت، وہ سنتیں ادا کرتے ہی پھر اپنی مسجد چلا جائے، نفل بھی اس مسجد میں پڑھے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اتنی نزاکت ہے۔ پھر وہ لوگ جو خود مسجد میں رہتے ہیں جہاں پر جمعہ بھی پڑھائی جاتی ہے، وضو خانے میں جا کے بیٹھ جاتے، طہارت خانوں میں انتظار کرتے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو مسجد کی چھت پہ چلے جاتے، کیا ان لوگوں کا اعتکاف ہوگا؟ مسجد میں رہ کر صحن مسجد میں بھی بلا ضرورت جائیں گے تو اعتکاف نہیں رہے گا۔ صحن مسجد نماز کے اعتبار سے مسجد کا حصہ ہے، امام کی اقتداء کے اعتبار سے مسجد کا حصہ ہے،
یعنی مسجد پر ہونے کے بعد صحن مسجد میں اگر کوئی امام کے پیچھے رکعت باندھے تو اسے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے مسجد کا وہ صحن جہاں پر 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی، صحن کا مطلب جہاں پر 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی، جمعہ عیدین وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو ویسی جگہ اگر معتکف چلا جائے، وضو خانے میں چلا جائے، طہارت خانے میں چلا جائے اور وہاں جا کے انتظار کرے یا پھر سگریٹ پھونکتے بیٹھے، عادت ہوتی ہے لوگوں کو وضو خانے میں جا کے سگریٹ پیتے، ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا. پان کھانے کی عادت ہوتی، افطار وغیرہ تراویح کے بعد میں وضو خانے میں بیٹھ کے پان کھا لیتے، وضو ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا. سوائے حاجت بشری کے، ضروری حاجت کے سوا مسجد کے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے. فقہاء کرام قدیم زمانے کے اس زمانے کے لحاظ سے یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی آدمی معتکف ہے، اعتکاف کی نیت کیا ہے اور اس کو ضرورت آ جائے، پیشاب وغیرہ، بڑی ضرورت چھوٹی ضرورت اگر آ جائے یا کوئی اور ضرورت بھی آ جائے، مثال کے طور پر باہر مسجد کے باہر کوئی آدمی مصیبت میں گرفتار ہے، گڑھے میں گر رہا ہے، پانی میں گر رہا ہے، کنویں میں گر رہا ہے، تو یہ آدمی کو پتہ چلے تو وہ فوراً نکل کے اس کی جان بچا کر، اس کو مصیبت سے بچا کر فوراً مسجد میں آ جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. یہ حاجت ضروری ہے، ایسے ہی ضرورت کے لیے جائے اور فوراً آ جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اس زمانے میں ضرورت خانے، حمام وغیرہ مسجد کے صحن میں یا مسجد کے فوراً متصل باہر بنے ہوئے نہیں رہتے تھے، اس لیے یہ مسئلہ بتایا گیا کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے گھر جا رہا ہے اور فوراً واپس آ جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن آج کل مسجدوں میں خود حمام بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وضو خانے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت خانے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اب مسجد کے باہر نکلنا اس غرض سے کہ میں ضرورت کر کے آؤں گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سہولتیں یہاں پر فراہم ہو چکی ہیں. 24 گھنٹے مسجد میں رہنے والے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. عین اذان ہونے کے بعد سوتے رہے جناب، اذان ہونے کے بعد سب لوگ آ رہے ہیں تو یہ بھی جا رہے. مسجد میں رہ کر بھی غفلت اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال وضو خانہ ہو، طہارت خانہ ہو، حمام ہو، صحن مسجد ہو، یہ مسجد کا خارج حصہ ہے. ضرورت کے بغیر اگر وہاں جائیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ مسئلے کی نزاکت کو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں. فرمایا گیا، فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی اس زمانے کے لحاظ سے لکھا ہے، اگر کوئی ضرورت پیشاب وغیرہ کے لیے مسجد کے باہر نکلا، حاجت بشری ہے پوری کرنے کے لیے گھر جا رہا ہے یا مسجد کے باہر نکلا، اور اس کے آنے جانے کے درمیان میں اگر قرضدار آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ میرا قرض دو، تو وہ چند سیکنڈ بھی اس کے ساتھ ٹھہرا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. قرضدار بھی اسے روکے تو اعتکاف ٹوٹے گا. اب غور کیجئے، پھر وضو خانے میں بیٹھ کے سگریٹ پھونک رہے ہیں، وضو خانے میں بیٹھ کے پان کھا رہے ہیں، تو کیسے اعتکاف رہے گا ان لوگوں کا؟ مسائل کی نزاکتوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہر کام کرنے سے پہلے اس کے ضروری مسائل جاننا چاہیے.